अस्सलाम वालेकुम। डिव न्यूज़ आर में मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। 3 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा, 1 अरब पौधे लगाने का हदफ हासिल। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए इक़दाम कर रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। कर्ज लेकर मुल्क नहीं चलते, इमरान खान आने वाली नस्लों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म पर तनकीद, बोले खान साहब ने ज़ाती अना की तस्कीन के लिए पाकिस्तान को माशी तबाही से दो चार कर दिया। पर्ची चेयरमैन भाषण देने से पहले पीपल्स पार्टी की IMF से कर्ज की तारीख देखें। शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो के बयान पर जवाबी वार, बोले साबिक हुक्मरानों ने कर्ज पर कर्ज लिया, हमने अपने 2.5 साल में 35,000 अरब रुपए का कर्ज और सूद वापस किया। आप वज़ीर दाखिला हैं, जब चाहें आए, मिलकर काम करेंगे। सिंध आमद पर मुराद अली शाह की जानिब से शेख रशीद का पुरतपाल इस्तकबाल। वज़ीर आला सिंध ने कहा जल्द ही कच्चे के इलाके में डाकुओं का सफाया कर देंगे। शेख रशीद की वज़ीर आला सिंध को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। माजी की हुकूमतों ने 10 लाख लैपटॉप तकसीम किए, वज़ीर आज़म ने फैसला किया लैपटॉप नहीं देंगे, स्किल्स सिखाएंगे। मामले खसूसी अमूर नौजवान उस्मान बुज़दार कहते हैं कामयाब नौजवान प्रोग्राम का मकसद नौजवान नस्ल को अपने पाँव पर खड़ा करना है। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर, मज़ीद 75 अफराद की जान ले गई। मजमूई अमवात की तादाद 20,540 हो गई। मुसद्दिका केसेस की तादाद 9,11,000 से मतजावज़। SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए इंतज़ामिया मुतहर्रिक। पानी की कमी मज़ीद बढ़ गई, सूबों को पानी की फरहमी में कमी का इम्कान। अरसा ने सूबों को संगीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। दरियाओं में पानी मज़ीद 18,800 क्यूसेक कम हो गया। अगले 48 घंटे में तरबेला डैम में पानी डेड लेवल पर पहुंचने का खदशा। नादरा में गैर मुल्कियों और गैर कानूनी शनाख्ती कार्ड्स बनाए जाने का इंकशाफ, हसास इदारों की मालूमात पर करप्ट माफिया के खिलाफ ऑपरेशन। नादरा के 25 मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, गिरोह के दीगर साथियों की तलाश जारी। हेडलाइंस आपने जानी, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कोरोना वायरस से मज़ीद 75 अफराद जाँ बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 20,540 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 9,11,302 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2,726 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 3,37,073, सिंध में 3,13,059, खैबर पख्तूनख्वा में 1,31,027 और बलोचिस्तान में 24,823 केसेस रिपोर्ट हुए। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि वज़ीर आला पंजाब माजी में नज़रअंदाज किए गए अज़ला को तरक्की के सफ़र में हम सफ़र बनाने के लिए कोशा हैं। फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि उस्मान बुज़दार भक्कर को 9 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज देने जा रहे हैं। 15 अरब की लागत के मुख्तलिफ मनसूबों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में वो वक्त दूर नहीं जब पसमानदा अज़ला तरक्की के एतबार से बड़े शहरों के हम पल्ला होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 3 बिलियन ट्री मंसूबे में 1 अरब पौधे लगाने का हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए इक़दाम कर रहा है,
وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ بلین ٹری سونامی منصوبے کا آغاز خیبر پختونخوا سے کیا۔ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو گلوبل وارمنگ کے خلاف اقدامات کر رہا ہے، آئندہ نسلوں کے لیے بہتر پاکستان چھوڑنا چاہتے ہیں۔ ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کی میزبانی ایک اعزاز ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ قرضوں پر ملکی معیشت چلانے سے آنے والی نسلوں کے لیے مشکلات ہوں گی۔ عمران خان اسی رفتار سے قرض لیتے رہے تو سخت حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان قرضوں پر ملکی معیشت چلا کر نسلوں کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں۔ سخت شرائط پر قرضہ آئندہ حکومتوں کے لیے بھی مسائل پیدا کرے گا۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ پاکستان کے فیصلے قرض دینے والے ممالک کو سونپ دیے گئے۔ صرف اسی سال 35% اضافے کے ساتھ 10 ارب روپے ڈالر کا قرضہ لیا۔ عمران خان کے اقتدار میں آنے کے بعد بیرونی قرضے 95 ارب ڈالر سے بڑھ گئے۔ قرض 21 ارب ڈالر اضافے کے ساتھ 116 ارب ڈالر ہو چکے ہیں۔ اپنی نااہلی سے واقف ہونے کے باوجود عمران خان نے صرف اپنی انا کی تسکین کے لیے پاکستان کو معاشی تباہی سے دوچار کر دیا۔ نادرا میں غیر ملکی اور غیر قانونی شناختی کارڈز بنانے کا انکشاف ہوا۔ نادرا کے 25 ملازمین کو گرفتار کر لیا گیا۔ کراچی، راولپنڈی اور سرگودا میں 4 غیر ملکیوں کی رجسٹریشن سامنے آئی تھی۔ حساس اداروں کی معلومات پر کرپٹ مافیا کے خلاف آپریشن شروع کیا گیا۔ تینوں شہروں میں ملوث نادرا کے 25 ملازمین کے خلاف پہلے محکمانہ کارروائی کی گئی، جس کے بعد فوجداری مقدمات درج کرتے ہوئے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ 3 شہروں کے بعد دیگر شہروں سے بھی اس گروہ کے ساتھیوں کی تلاش شروع کر دی گئی۔ ابتدائی تحقیقات میں سرگودا، راولپنڈی، کراچی میں ملوث افراد نے غیر ملکیوں کے کارڈز پروسیس کیے۔ نادرا حکام کا کہنا ہے کہ کارروائی نادرا میں تطہیری عمل کا حصہ ہے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ پرچی چیئرمین بھاشن بازی سے پہلے پیپلز پارٹی کی IMF سے قرض کی تاریخ دیکھیں۔ شہباز گل نے بلاول بھٹو زرداری کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پرچی چیئرمین کی بوکھلاہٹ سے ظاہر ہے کہ معیشت درست سمت جا رہی ہے۔ ماضی کی نالائق حکمرانوں نے قرض پر قرض لیا۔ گزشتہ 40 برس میں معیشت کھڑی کرنے کے لیے کام کیا جاتا تو آج پاکستان بدحالی کا شکار نہ ہوتا۔ شہباز گل کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے اپنے 2.5 سال میں 35,000 ارب روپے کا قرض اور سود واپس کیا۔ ماضی کے قرضوں کی واپسی کے ساتھ ساتھ معیشت کو بھی پاؤں پر کھڑا کیا۔ وزیر داخلہ شیخ رشید نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے ملاقات کے دوران صوبے میں ڈاکوؤں کے خاتمے کے لیے ہر ممکن مدد کی یقین دہانی کرائی ہے۔ ملاقات میں سندھ بالخصوص کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وفاقی سیکرٹری داخلہ اور DG علی نواز بھی شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر داخلہ کو بتایا کہ 23 مئی کو پولیس نے 8 مغویوں کو شکارپور کے کچے سے بازیاب کرانے کے لیے آپریشن کیا۔ ڈاکوؤں کے حملے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے شیخ رشید سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ وزیر داخلہ ہیں، آپ جب بھی چاہیں آ جائیں، ہم مل کر کام کریں گے۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے وزیر داخلہ مہیا کریں گے۔ رینجرز حاضر ہیں، جب چاہے سندھ حکومت ان کے آپریشن میں خدمات لے سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ افسران نے دیگر ملازمین کی بجائے اپنی تنخواہیں بڑھائیں۔ اسٹیٹ بینک کی پوری انتظامیہ کو فارغ کر دینا چاہیے تھا۔ سپریم کورٹ میں گولڈن ہینڈ شیک اسکیم کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ کیس کی سماعت چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے اسٹیٹ بینک کی انتظامیہ پر
برہم ہوتے ہوئے ریمارکس دیے کہ افسران نے دیگر ملازمین کی بجائے اپنی تنخواہیں بڑھا دیں۔ اسٹیٹ بینک کی پوری انتظامیہ کو فارغ کر دینا چاہیے تھا۔ اسٹیٹ بینک کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا۔ اتنا بڑا نقصان بینک انتظامیہ کی نااہلی سے ہوا۔ انتظامیہ نے گولڈن ہینڈ شیک کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی، تاہم عدالت نے کہا کہ کیس کی مزید سماعت 6 ماہ بعد ہوگی۔ وزیر اعظم نے فیصلہ کیا، لیپ ٹاپ نہیں اسکلز سکھائیں گے۔ عثمان ڈار نے کہا ہے کہ کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت ٹیکنیکل ایجوکیشن کا پہلا سیشن آج مکمل ہو گیا۔ جن نوجوانوں کو پڑھائی کے بعد روزگار نہیں مل رہا، آج اپنا کاروبار شروع کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کی ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے 70,000 سے 1.25 لاکھ خرچ کر رہے ہیں۔ لیپ ٹاپ اسکیم پر 50 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ نوجوانوں کو اسکالرشپ اور کاروبار کے لیے پیسہ دے رہے ہیں۔ عثمان ڈار کا کہنا تھا کہ کامیاب جوان پروگرام میں 100% شفافیت رکھی گئی ہے۔ ہر سال 20 لاکھ نوجوان تعلیم حاصل کر کے مارکیٹ میں آتے ہیں۔ نئے آنے والے تمام افراد کو نوکری نہیں دی جا سکتی۔ کوشش ہے کہ 5 لاکھ نوجوانوں کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دیں۔ وزیر اعظم نوجوانوں کو جدید دنیا کے تقاضوں سے آراستہ کرنا چاہتے ہیں۔ نوجوان کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا کاروبار شروع کریں، کمپنیز بنائیں اور لوگوں کو نوکریاں دیں۔ نوجوان بزنس پلان لائیں اور کامیاب نوجوان پروگرام وسائل مہیا کرے گا۔ کامیاب جوان پروگرام 20 لاکھ روپے تک کے قرضے دے رہا ہے۔ پانی کی کمی مزید بڑھ گئی، ارسا نے صوبوں کو سنگین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ ارسا ترجمان کے مطابق ارسا میں پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، جس میں دیکھا گیا کہ دریاؤں میں پانی کل کے مقابلے میں مزید 18,800 کیوسک کم ہو گیا۔ ممکن ہے تربیلا ڈیم اگلے 48 گھنٹے میں اپنا ڈیڈ لیول پر پہنچ جائے۔ یہ صورتحال دیکھ کر ارسا سمجھتا ہے کہ آنے والے دنوں میں صوبے کے پانی کے حصے میں کمی آ سکتی ہے، جس کا تخمینہ 24 مئی کو 17% تک لگایا گیا تھا۔ یہ کمی اس سے بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس صورتحال سے صوبوں کو آگاہ کر دیا گیا ہے، جبکہ پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ پنجاب اپنے حصے کا پانی لے رہا ہے۔ سندھ کے اس حوالے سے اعتراضات بنتے ہی نہیں۔ ڈیو نیوز کے اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے DivTV.tv۔